الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین علی وقار، معراج شریف کا مہینہ گزرا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے دوران جو مشاہدات کیے، ہم ان کو تفصیل کے ساتھ سماعت کر رہے تھے. یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دوران سفر میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کا سر پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا. پھر سر درست ہو جاتا تو پھر سر کچل دیا جاتا، پھر سر درست ہوتا تو پھر کچل دیا جاتا. تسلسل کے ساتھ انہیں یہ عذاب دیا جا رہا تھا. تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، سستی کرتے تھے، نماز میں پابندی نہیں کرتے تھے. یہ سزا انہیں دی جا رہی ہے. اس سلسلہ میں نماز کے عنوان پر دو نشستیں پہلے بھی ہم نے سماعت کی. آج کی نشست میں بھی ہم نماز کے متعلق ہی کچھ گفتگو سماعت کریں گے. بے شمار مواد نماز کے متعلق آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. بار بار اسے پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ نمازی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ رب نے اپنی توفیق سے ہمیں اپنے دربار میں جھکایا ہے، اور جنہیں ابھی تک توفیق میسر نہیں ہوئی وہ اپنی زندگی کے اندر نماز کی پابندی کی کوشش کریں. اس لیے آج کی نشست کے اندر بھی ہم نماز ہی کے متعلق گفتگو سماعت کریں گے. اور دوسری وجہ ساتھ یہ بھی ہے کہ چند دنوں کے بعد جو ماحول بننے والا ہے اور اس وقت جو احساسات ہیں، یعنی رمضان شریف کے اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنی توفیق سے یہ مقدس مہینہ عطا فرمائے گا، تو اس مہینے میں بندے کے سنورنے کے لیے بڑے نادر چانس ہوتے ہیں. اگر بندہ اپنے آپ کو بدلنا چاہے تو اپنی زندگی کا لائے عمل تیار کر سکتا ہے. یہ ارادے رکھتے ہوئے آج بھی ہم انشاءاللہ نماز کے متعلق کچھ باتیں مزید سماعت کریں گے. آج ایک لمبی حدیث پاک جس کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے والے کی کچھ جزائیں بیان فرمائی اور بے نمازی کی کچھ سزائیں بیان فرمائی، اور پھر ان سزاؤں کو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 حصوں کے اندر تقسیم فرمایا. اور میں یہ جملہ عرض کرنے سے پہلے یہ بات ضرور عرض کروں گا، اس حدیث پاک کے اندر آپ جو سزائیں ابھی سماعت کریں گے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی جملہ غلط نہیں ہو سکتا. آپ معاشرے کے اندر اس کی تصویریں پاؤ گے، اور جس ماحول کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر کوئی نمازی ہے تو جو جزائیں میرے محبوب الاسلام نے بیان فرمائی، آپ اس کے وجود میں ان جزاؤں کا عکس دیکھ کر کے یہ جملہ بولنے پر
مجبور ہو جاؤ گے۔ واہ پیارے محمد، آپ کی زبان میں رب نے کتنی سچائی رکھی ہوئی ہے، اور جو بے نمازی ہیں آپ ان کی زندگیوں کے اندر ان سزاؤں کو دیکھ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ زمانے والے غلط ہو سکتے ہیں لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے نکلے ہوئے جملے وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن اس پر مور لگا رہا ہے کہ میرا سونا اس وقت تک بولتا نہیں جب تک میں اسے بلاتا نہیں، یعنی وحی کا نور جب تک آتا نہیں تو ہمارے محبوب بولتے نہیں، یہ جو بولتے ہیں ہماری مرضی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے یہ کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو یہ جملے عرض کرنے سے پہلے میں نے تمہید اس لیے باندھنا چاہی، میں کسی جنگ یا نوائے وقت کا کوئی کالم آپ کے سامنے عرض نہیں کرنے لگا۔ 1450 سال بیت گئے تو جس زبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلے ہوئے یہ کلمات ہیں، ان کی زبان کی صداقت کی گواہیاں خود اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ تو آئیے میں حدیث پاک کو شروع کرتا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نمازی بندے کی 5 جزائیں بیان فرمائی، 5 اعزاز بیان فرمائے۔ فرمایا جو نمازی ہے اسے اللہ یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، اور یہ بھی اور یہ بھی دیتا ہے۔ آئیے وہ 5 باتیں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم نمازی ہیں اور ان 5 باتوں کا عکس ہماری زندگیوں میں نظر آ رہا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ان 5 میں سے ایک بات تو ایسی ہے جسے دنیا ہی میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن 4 باتیں ایسی ہیں جسے دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا۔ اسے دیکھنے کے لیے پہلے آنکھ بند کرنا پڑتی ہے، پہلے موت کے قانون سے گزرنا پڑتا ہے، پہلے برزخ کی زندگی میں جانا پڑتا ہے۔ اب جو جا چکے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے، وہ ہمیں بتا نہیں سکتے۔ ہم آئے ہیں تو ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کچھ جانے والے ایسے ہیں وہ چلے گئے، لیکن آج بھی جو ان کے تذکرے ہیں، جو ان کے نام کی مالا جپی جاتی ہے، وہ بتاتی ہے جس نے اپنی زندگی رب کے نام لگا دی وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہی ہوا کرتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں انہیں دیکھا جا سکتا ہے، جتنے انبیاء ہیں انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ آئیے نمازی بندے کی پہلی جزا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں نمازی بندے کی سب سے پہلی جزا یہ ہے اس سے رزق کی تنگی اٹھا لی جاتی ہے۔ لوگ وظیفے تلاش کرتے ہیں، لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، درگاہوں کی زیارت کرتے ہیں، پیچھے عنوان ایک ہی جڑا ہوتا ہے، میرا رزق بڑا تنگ ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ دور حاضر کے اندر ایک طرف اس بندے کو دیکھیے جس کی انکم 1 لاکھ روپیہ مہینہ ہے، لیکن وہ ستایا ہے، پریشان ہے، ٹوٹا ہوا ہے، رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے۔ اور ایک جانب وہ بندہ ہے جس کی انکم صرف 10,000 روپے ہے، لیکن یہ پرسکون ہے اور اسے سکون کی گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رب کا نام لیتا ہے تو سو جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر ایسی وہ انوار کی بارشیں ہوتی ہیں، یہ دیکھ کر کے کہتا ہے اے اللہ تیرا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو میں نے یہ جملہ کیوں بولا؟ میں نے جملہ یہ بولا کثرت دولت یہ رزق کھلا ہونے کی نشانی نہیں ہوتی، دولت کی کمی یہ رزق کے تنگ ہونے کی نشانی نہیں ہوتی۔ رزق تنگ کیسے ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی جب بندہ بے سکون ہو جائے اس پر رزق تنگ ہو جاتا ہے، تھوڑے پر بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کی نعمت عطا فرماتا ہے وہ بندہ بڑا پرسکون زندگی بسر کرنے والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت کے اندر جس وقت ایک باہر کا بندہ دوسرے ملک کا ایک تحفہ دینے کے لیے اپنے بادشاہ کے حکم سے آپ کے پاس آیا تو آپ ایک درخت کے نیچے ایک پتھر پر اپنا سر رکھ کر کے سو رہے تھے، اور اس نے آ کے پتہ معلوم کیا میں آپ کے امیر سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کتنا جلیل القدر بادشاہ ہے، اس کا محل کدھر ہے، میں کہاں جاؤں اس سے ملاقات کرنے کے لیے؟ جس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے شیطان راستہ بدل دیتا ہے، اور جس نے پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، اس پوچھنے والے سے جس وقت یہ سوال کیا گیا اس نے کہا کسی محل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے امیر وہ سامنے پتھر پر سر رکھ کر سو رہے ہیں اور تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، ہمارے جو کیسر و کسرا ہے ان کے گرد تو پیرے لگے ہوئے ہیں، وہ تو اکیلے کہیں جا ہی نہیں سکتے، اور یہ کتنا مقدر کا دنی بادشاہ ہے، کائنات ڈرتی ہے، پر ایک پتھر پر سر رکھ کر پرسکون سویا ہوا ہے۔
جس وقت وہ بندہ جناب عمر کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ حضور یہ کیا، میں دیکھ کر حیران رہ گیا، آپ پتھر پر سر رکھ کر سوئے ہیں، تلوار لٹکی ہے، آپ کو کسی کا کوئی خوف نہیں، کسی کا کوئی ڈر نہیں؟ جناب عمر کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا جسے اللہ کا ڈر لگ جائے وہ پھر دنیا والوں سے ڈرا نہیں کرتا۔ ہم رب سے ڈرے ہوئے ہیں، ہمیں دنیا والوں کے ڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جملہ کیا بولا؟ نماز پڑھنے والے بندے کو پہلا اعزاز یہ ملتا ہے، رزق کی تنگی اٹھا دی جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جتنا بھی اس کے مقدر میں ہوتا ہے اللہ دیتا ہے، ساتھ اس کے دل کو غنی فرما دیتا ہے۔ یہ دل کا غنا بہت بڑی چیز ہے۔ میں آئیے مشکات کی حدیث کا جملہ آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث قدسی کو بیان فرمایا۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کلام اللہ رب العالمین کا، زبان آمنہ کے لال کی۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کیا؟ یا عبادی، اے میرے بندو، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو۔ مولا فارغ کریں گے تو ہوگا کیا؟ یعنی عبادت کریں گے، سر رکھیں گے تیرے دربار میں، 5 ٹائم حاضری لگائیں گے، ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہوگا یہ کہ میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا، پرسکون ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ گے اپنی زندگی میں، اور تمہاری زندگی کے اندر سکون اس طرح نازل کروں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام کا دوسرا جملہ کیا تھا؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے ایک تو یہ کہ میں تمہارا دل غنا سے بھر دوں گا، اور دوسری میں تمہاری تھوڑ پوری کر دوں گا۔ فکریں تمہاری ختم، تھوڑ تمہاری میں پوری کر دوں گا۔ بھائی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کو دے رہا ہے، اور دیتے ہوئے جملہ بولتا ہے، فرمایا سارے مانگنے والے آ جائیں، مجھ سے ایک ہی چیز کا سوال کریں، میں سب کو عطا کروں، تو میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی ڈالو تو صاف جو پانی کا قطرہ لگتا ہے۔ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کے پاس اتنے بڑے خزانے ہیں، کہتا ہے میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب مانگنے والے آ جائیں۔ وہ خود کہہ رہا ہے میرے دربار میں سر رکھو، فارغ کرو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو، 5 ٹائم حاضری لگاؤ، کیا کروں گا؟ فرمایا پہلا جملہ یہ ہے تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا، مطمئن ہو جاؤ گے۔ تھوڑے پر میں نے پرسکون لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اللہ نے ان کو بڑی سکون کی دولت عطا فرمائی ہے۔ بہت بڑا ان کے پاس محل نہیں ہوتا، گاڑی بھی ان کے پاس نہیں ہوتی، اردا گرد نوکر چاکر بھی نہیں ہوتے، وہ جو کماتے ہیں شام کو کھا لیتے ہیں، پر ان کے چہرے پر جو مطمئن ہونے کے آثار ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں انہوں نے یاری پیارے مصطفیٰ کے رب کے ساتھ لگائی ہوئی ہے۔ یہ پہلا جملہ تھا۔ اور بالکل اس حدیث پاک کا دوسرا جملہ سنیے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا، پھر میں کیا کروں گا؟ فرمایا میں تمہارا ہاتھ مصروف کر دوں گا۔ تم صبح بستر سے اٹھو گے تو تمہیں دفتر کی فکر، تم رات 11 بجے دفتر آف کرو گے تو پھر سوتے ہوئے بھی تمہیں دفتر ہی کی فکر، تمہارے کھاتے پورے نہیں ہوں گے، تمہاری دوڑیں پوری نہیں ہوں گی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظ ہیں، کلام اللہ کا ہے۔ فرمایا میں تمہارا ہاتھ مصروف کر دوں گا، دوڑ لگا دوں گا، تم بھاگتے رہو گے، کہو گے میری یہ کمی بھی رہتی ہے، کہو گے میری یہ کمی، ابھی تو میں فارغ ہی نہیں ہوا، بڑی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر اور بڑے کام میں نے کرنے ہیں، انہی ذمہ داریوں کے اندر تمہاری زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اور پھر اگلے لفظ کیا ہے حدیث کے؟ فرمایا میں تمہارا ہاتھ مصروف کر دوں گا پر تمہاری تھوڑ پوری نہیں ہونے دوں گا۔ تھوڑ اللہ پوری کرتا ہے، کمیاں اللہ پوری کرتا ہے، آسائشیں اللہ دیتا ہے، سکون اللہ دیتا ہے۔ یہ ساری دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں رب نے نماز کے اندر چھپا کے رکھی ہے۔ اے کاش آج بے سکون مسلمان کو یہ سمجھ آ جائے تیرا راز کسی تعویذ کے اندر نہیں، تیرے سکون کا راز کسی درگاہ کے اندر نہیں۔ درگاہ یہ فیضان کی جگہ ہوتی ہے، وہاں جا کے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، لیکن تو جس سکون کا طالب ہے رب نے تیرا سکون اپنے در میں سجدہ کرنے میں رکھا ہوا ہے۔ جھکا اپنے آپ کو سجدے کے اندر، جھکا اپنے پورے گھر کو سجدے کے اندر، تو نمازی بن جائے، تیرا باپ نمازی بن جائے، تیرے بیٹے نمازی بن جائے، تیرے بھائی نمازی بن جائے، تیرے پورے گھر کا ہر فرد جب سجدے میں جھکے گا تو اتنے لوگوں کو سجدے میں دیکھ کر کے آسمان والے رب کو ویسے رحم آ جاتا ہے۔ دیکھو نا سارے میرے در پر آس لگائے ہوئے ہیں۔ میں نے اس حدیث پاک کا پہلا جملہ عرض کرنا چاہا، نمازی بندے کو جو اعزازات ملتے ہیں، سب سے پہلا اعزاز دنیا کے اندر اللہ رزق کی تنگی اٹھا لیتا ہے
وسعت کر دیتا ہے۔ اس وسعت کے دو معنی ہیں، یا تو واقعتاً رزق وسیع ہو جاتا ہے، اور یا پھر یوں ہوتا ہے رزق اتنا ہی ہے جتنا اس کے پاس ہے، لیکن جتنا ہے اس پر وہ بندہ راضی ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب تک وہ نیچے دیکھتے رہتے ہیں وہ بڑے مطمئن رہتے ہیں، جب وہ اوپر دیکھنا شروع کرتے ہیں دنیا کے معاملے میں وہ گرتے چلے جاتے ہیں، حرام میں ہاتھ مارتے چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو غرق کرتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگیوں کے اندر مطمئن ہیں۔ آپ پنجاب کے ان بوسیدہ علاقوں کا اگر وزٹ کریں تو آپ جا کر ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان کے کچے مکانوں کو دیکھو، اور مکانوں کے بعد لگی ہوئی سوریوں کو دیکھو، اور پھر ان کی پرسکون چہرے پر زندگی کے اثرات کو دیکھو، آپ محسوس کرو گے یار یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے زندگی کے دن اور رات بسر کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اوپر کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم جتنے ہیں اللہ نے ہمیں اتنے ہی میں سکون عطا فرمایا ہوا ہے۔ پرسکون زندگی یہ اللہ کے دربار میں سر رکھنے کی وجہ سے میسر آتی ہے۔ آئیے، نمازی بندے کو 4 اعزاز اور بھی میسر آتے ہیں، لیکن ان کا تعلق آنکھ بند ہونے کے بعد والی زندگی کے ساتھ ہے۔ بندہ مر جائے تو پھر پتہ چلتا ہے، نمازی کو یہ بھی ملتا ہے، نمازی کو یہ بھی ملتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا مشاہدہ کروایا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے شرح صدور کے آخری حصے کے اندر پورا ایک باب اس بات پر باندھا کہ جو بندہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا، یا اس نے خواب میں آ کر بتایا، یا کوئی صاحب کشف بزرگ تھے انہوں نے اس کے حالات کو دیکھا اور دیکھ کر کے پھر امت کو بتایا، پورا انہوں نے ایک باب قائم کیا۔ یعنی یوں بھی پتا چل جاتا ہے کہ مرنے والے کا بعد میں کیا حال ہوا، لیکن چونکہ ہم پر یہ بات ابھی تک پردے میں ہے، ہمیں نہیں پتا ہم اپنے والد صاحب کو دفن کر کے آگے اب کیا ہے ان کے ساتھ، ہمیں نہیں پتا ہم اپنے پیارے دوست کو دفن کر کے آگے اب حالات اس کے ساتھ کیسے بیت رہے ہیں۔ لیکن آئیے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اخروی منازل کی کچھ گارنٹیاں دے رہے ہیں، جن کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کے خزانے تقسیم کرنے ہیں، حوض کوثر کے جام تقسیم کرنے ہیں، وہ کچھ گارنٹی دے رہے ہیں۔ گارنٹی کون سی ہے؟ فرمایا سر اللہ کے دربار سے نہ اٹھانا، 5 ٹائم حاضری لگا کے اپنے آپ کے مسلمان ہونے پر مور لگاتے رہنا۔ سب سے پہلا تمہارے ساتھ رب کی طرف سے اعزاز کیا ہوگا؟ فرمایا نمازی بندے کے ساتھ اللہ کی طرف سے پہلا اعزاز یہ ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو عذاب قبر سے اللہ اسے حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ خوش ہو جا اپنی زندگی کے اندر، اخروی زندگی کی پہلی منزل قبر ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی جنازہ کے اندر شریک ہوتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ رکا کرتے، تو باہر والے لوگ جب جنازے میں آتے تو وہ یہ سمجھتے کہ شاید جو مرنے والا ہے ان کا بڑا قریبی ہے، وہ ان کے ساتھ تعزیت کرتے اور کہتے حضور یہ جو میت ہے جنازہ اٹھایا جا رہا ہے یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ آپ کہتے یہ میرا بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے، مسلمان ہونے کا رشتہ ہے، باقی کوئی خونی رشتہ میرا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو لوگ سوال کرتے حضور ہم جب بھی جنازے میں آئے ہیں آپ کو دامن میں یوں آنسو بہاتے دیکھا ہے کہ آپ محسوس یہ ہوتا ہے کہ سب سے قریبی آپ ہی اس میت کے۔ آپ اس موقع پر جملہ فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے لوگوں آخرت کی منزلوں میں سے قبر سب سے پہلی منزل ہے، جتنی آخری منازل ہے نا قبر پہلی منزل ہے۔ اور میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سنا ہے جو اس منزل میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ اگلی ہر منزل پر اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ کیا اس حدیث پاک کا لطف اور مزہ آج نہیں لیا جا سکتا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سجدے کے نور کو ان لفظوں کے اندر بیان فرماتے ہیں، فرمایا جب تمہاری قبر کو بند کر کے سلے لگا کر کے ایک سوراخ اور خانہ بھی خالی نہیں چھوڑتے جہاں سے ہوا اور روشنی کا اہتمام ہو سکے، واپس پلٹ آتے ہیں تمہارے عزیز و اقارب، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تمہاری قبر میں گپ اندھیرا ہو جاتا ہے، میں آتا ہوں پھر میں بھی چلا جاتا ہوں۔ وہ تو ایک لمحے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت والا شان دکھائی جاتی ہے، حضور تشریف لے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا جو قانون بنا ہوا ہے، پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یاتی ہی رجل، پھر ایک رجل قبر کے اندر آ جاتا ہے، احسن الوجہ، چہرہ بڑا سونا ہوتا ہے، کپڑے خوبصورت لگے ہوتے ہیں، خوشبو آ رہی ہوتی ہے، قبر والا پوچھتا ہے من انت، آنے والا کون ہے تو؟ آیا ہے کپڑے سونے ہیں، چہرہ سونا ہے، خوشبو لگی ہے اور لگتا ہے اچھے ارادے سے آیا ہے، اور تیرے آنے کی وجہ سے میری قبر کا اندھیرا نور کے اندر بدل گیا ہے۔ وہ آنے والا تعارف کرائے گا انا اعمالک الصالح، خوش ہو جا میں تیرا صالح عمل ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ ہوں،
میں تیرا حج، میں تیری زکات، میں تیری آہوزاری، میں تیرا رب سے ڈرنا، میں تیرا استغفار کرنا، درود و سلام پڑھنا، آج رب نے سونی صورت دے کر کے مجھے تیری قبر کے اندر بھجوا دیا ہے۔ تو قبر کے جو معاملات ہیں وہ انتہائی نازک معاملات ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگنے کا حکم عطا فرمایا قبر کے عذاب سے۔ تو میں نے جو پہلا جملہ آپ کے نام کرنا چاہا آخری منازل میں سے کہ نمازی بندے کے لیے سعادت ہے، اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے نمازی بندے کو حفاظت عطا فرماتا ہے۔ قبر کی زندگی گزارنے کے بعد اگلی جو منزل ہے وہ عشر، یعنی قبر میں کتنا عرصہ رہنا ہے۔ ہم سے پیچھے تھوڑا سا سروے کر لیجئے، کیلکولیٹر بس کر جاتے ہیں کب سے کائنات کے لوگ قبروں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا بیت رہا ہے، یہ غیب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، ہمیں اس بات کی خبر نہیں۔ جب تک بندہ اس وادی سے ہو کے نہیں آتا معاملات کا پتہ نہیں چل سکتا، لیکن میرے محبوب الاسلام نے اس منزل کے بعد اگلی منزل کی خبر دی۔ فرمایا نمازی تیرے لیے ایک خوشخبری یہ بھی ہے، یہ تو قبر ہے، اللہ نماز کے صدقے تیری قبر کے عذاب تجھ سے دور فرمائے گا، اور جب تو حشر میں رب کے دربار میں حاضر ہوگا تو تجھے ایک سعادت اور دی جائے گی۔ کون سی؟ فرمایا نامہ اعمال تمہارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اعلان ہوں گے بزم حشر کے اندر، سیدھا ہاتھ کے اندر نامہ اعمال لینے والا بندہ کامیاب ہو گیا، جنتی ہو گیا، اور جس کے ہاتھ الٹے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا گیا وہ ناکام ہو گیا، دوزخی ہو گیا۔ تو نمازی بندے کو ایک سعادت آخری منزلوں میں سے، عشر کی منزلوں میں سے ایک منزل میں یہ مل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نامہ اعمال اسے سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ یہ نمازی بندے کی تیسری سعادت ہے۔ اور چوتھی سعادت میرے محبوب الاسلام ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اوپر پل صراط بچھایا جائے گا، جو کراس کر کے جنت میں جانا ہوگا، جنت جانے کا وہی راستہ ہوگا۔ کچھ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب بھی جائیں گے، لیکن جہنم کے اوپر پل صراط کو بچھانا، دوست کی کٹ کٹ کے اس پل صراط سے نیچے جائیں گے۔ میرے محبوب الاسلام نے اس پل صراط کی کیفیت کو بیان فرمایا تھا، سوئی کی نوک سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز۔ تلوار کی دھار کے اندر اتنی تیزی نہیں اور سوئی کی نوک کے اندر اتنا باریک پن نہیں، جس طرح کا وہ پل بنایا گیا۔ اور پھر سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو نمازی بندہ ہے اس کے لیے سعادت کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے سعادت یہ ہے جیسے بجلی کی چمک آئی اور چلی گئی، اس بجلی کی چمک کی طرح نمازی بندے کو اللہ پل صراط سے پار لگا دے گا۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ دنیا کے اندر تھوڑا سا اپنے آپ کو بونڈ کرنا پڑتا ہے، اپنا ذہن اس بات پر روکنا پڑتا ہے میں غلام ہوں، مجھ پر کسی کی حکومت ہے، میں کسی کے تابع ہو کے زندگی گزارنے آیا ہوں، میری زندگی کی اپنی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں، یا اللہ کا حکم ہے یا رسول کا حکم ہے، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے میں نے کرنا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے چوتھی بات نمازی کے اعزاز کے اندر عرض کرنا چاہیے۔ پانچویں بات سنیے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پانچویں بات یہ ہے بے نمازی کو تو جو سزائیں ہیں وہ ہم سنیں گے، لیکن کچھ نمازی ایسے بھی ہوں گے، سارے نہیں ہوں گے، کچھ ہمارے جیسے بھی ہوں گے جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں پر توجہ ان کی نماز میں نہیں ہوتی، جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، سست ہوتے ہیں۔ لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں کچھ نمازی ایسے ہوں گے، سجدہ کرنے والے ایسے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب کے انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ حساب والا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ میرے محبوب الاسلام کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف کعبہ کے دوران صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے لبوں سے ایک دعا سنی تو ہماری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ وہ دعا کیا تھی؟ حضور کعبے کا طواف کر رہے تھے، ساتھ ساتھ یہ جملہ بول رہے تھے اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ سرکار کہہ رہے تھے بے گناہ، انہوں نے تو غلطی کی نہیں، لیکن کعبے کا طواف کرتے جا رہے ہیں، ساتھ یہ جملہ بولتے مولا میرا حساب آسان کر دینا۔ حساب آسان، یہ حساب قیامت کے دن جو اس کی کیفیت ہے، کنڈیشن ہے، پورا ایک عنوان بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جن کا اعزاز بیان ہو رہا ہے، کچھ نمازی ایسے ہیں جنہیں بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کونے کے اندر ہمارا نام بھی شامل فرما لے۔ وہ قدرتوں کا مالک رب ہے بھائی، اس کے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں۔ مانگنے میں حرج کیا ہے؟ سوال کرنے میں حرج کیا ہے؟ جھولی پھیلانے میں حرج کیا ہے؟ تو یہ 5 اعزاز
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازی کے بیان فرمائے. اب آئیے بے نمازی کے متعلق ہم حدیث پاک بڑی جلدی کے ساتھ پوری کر لیتے ہیں. بے نمازی کے متعلق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 15 سزائیں بے نمازی کو میسر آئیں گی. سب سے پہلی 5 سزائیں دنیا کے اندر اور اگلی 3 سزائیں موت کے وقت, اس سے اگلی 3 سزائیں قبر میں اور اس سے اگلی 3 سزائیں قبر سے نکلتے ہوئے. یعنی بے نمازی کسی منزل پر کامیاب نہیں, بے نمازی دنیا میں ہے ناکام. جو 5 سزائیں آپ دیکھو گے تو بے نمازیوں کی زندگی کے اندر ان سزاؤں کو مطالعہ کر سکتے ہو, اور جو 5 سزاؤں کو آپ ابھی پڑھو گے سنو گے, آپ ان کو اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر دیکھ کر کے اندازہ کر سکتے ہو واقعہ مصطفیٰ جان رحمت آپ کے زبان میں کتنی سچائی ہے. آپ نے جو کہا واقعہ ایسے ہی ہوا اور ایسے ہی ہم نے دیکھا. پہلی سزا کیا ہے؟ میرے محبوب الاسلام ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی بندے کی زندگی میں برکت نہیں رہتی. زندگی کی برکت یہ نہیں ہوتی کہ 100 سال کی زندگی ہو تو یہ برکت والی ہے, 40 سال ہو جائے تو یہ کم برکت والی ہے. زندگی کی برکت یہ ہے عمر جتنے بھی ہو لیکن اللہ بندے سے کام اتنا لے لے کہ رہتی دنیا تک بندے کو لوگ یاد کرتے رہے. وہ ایک بزرگ علیہ رحمہ جس وقت ان کا آخری ویلا آیا نا تو بیٹے ان کی چارپائی کے پاس آ کے رونے لگے. بیٹی رونے لگی. آپ نے کہا میرے بیٹے رو نہ, کیوں رو رہا ہے, تو کیا سمجھتا ہے تیرا باپ ناکام ہے؟ کمرے کے اس کونے کی طرف دیکھ, اس کونے میں بیٹھ کے میں نے 30,000 ختم قرآن پاک کیے. یہ زندگی کی برکت ہے. تھوڑی عمر کے اندر اللہ مذہبی کام بہت زیادہ لے لے. دوسری سزا کیا ہے؟ میرے محبوب الاسلام فرماتے ہیں اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت ختم ہو جاتی ہے. نیک لوگوں کی علامت, یہ آپ خود ہی جملہ بولتے اوے فلانے کا چہرہ بڑا نور والا یار, بڑا نورانی چہرہ ہے, پیچھے راز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں سر رب کے دربار میں رکھتے چلے جاؤ, اللہ نور خود ہی عطا فرماتا چلا جائے گا. تیسری سزا میرے محبوب الاسلام فرماتے ہیں اسے کسی عمل کا کوئی اجر نہیں دیا جاتا. نماز پڑھو گے تو ہر عمل قابل قبول ہے, نماز چھوڑ دو گے تو کوئی عمل نہیں. بہت بڑے بڑے صدقات کرتے جاؤ, وہ جس طرح کے کیے ہیں اللہ چاہے تو ثواب اور اجر دے دے, لیکن میرے محبوب الاسلام کی حدیث کے جو لفظ ہیں فرمایا بے نمازی کو کسی عمل کا کوئی اجر نہیں دیا جاتا. اگر چاہتے ہو باقی اجروں کی بھی قیمت لگ جائے تو پہلے سر رب کے دربار میں جھکانا پڑے گا. جیسے میں ایک جملہ بولتا ہوں, آج پھر بول دیتا ہوں, جنہیں اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے, جب میں یہ جملہ بولتا ہوں سارے اس سے مراد نہیں ہوتے, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے مال دیا پر سر ان کا پھر بھی رب کے دربار میں رہتا ہے, مال انہیں غافل نہیں کرتا. ایسا مال برا نہیں ہوتا. ایسے مال کو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں. لیکن کچھ مالدار لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکی صرف یہاں تک ہے, سال کے بعد زکات دے دی, قربانی آئے تو قربانی دے دی, فطرانہ آیا تو ذرا ڈھونگ کر کے 10 بندوں کو فطرانہ دے دیا. ہم سمجھے کہ ہم نے نیکی کا آدھا درجہ لے لیا ہے. انہیں سمجھنا چاہیے ہر نیکی کا مول اور قیمت اس وقت لگتی ہے جب بندہ اپنا سر رب کے دربار میں جھکانے والا ہوتا ہے. جو مسجد سے غیر حاضر ہو جائے, جو اللہ کے دربار سے غیر حاضر ہو جائے, اس کے عملوں کی جزائیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ تیسری سزا میرے محبوب الاسلام نے بیان فرمائی. اور چوتھی سزا بڑی خطرناک ہے. فرمایا جو بے نمازی ہے نا دنیا میں اس کی چوتھی سزا یہ ہے اس کی دعا آسمان کی جانب بلند نہیں ہوتی, مانا قبول نہیں ہوتی. اور یہ جملہ بولتے ہوئے بھی مسلمانوں کو سوچ نہیں آتی. کون سا جملہ؟ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے جی. نماز پڑھتے نہیں, سراسر نمازیں چھوڑتے ہیں, صرف ایک جمعے کو فرض محسوس کیا ہوا ہے, ہر نماز سے غافل, ہر نماز کو چھوڑنے والے. اور بعد میں جب ملاقات کہتے ہیں یار پریشانیاں ڈیرا گھر سے نہیں اٹھا رہی, پتہ نہیں مجھ سے غلطی کون سی ہو رہی ہے, جو بھی مانگتا ملتا نہیں, قدم سیدھا رکھتا ہوں الٹا جاتا ہے, ہاتھ نہ ڈالتا ہوں ہاتھ پیچھے آ جاتا ہے, خیر کی کوشش کرتا ہوں سر میں جا کے قدم پڑ جاتا ہے. حدیث پاک کے لفظ سنیے, فرمایا بے نمازی, بے نماز ہونا اتنی بڑی نحوست ہے, دعا بندے کی آسمان کی جانب بلند نہیں ہوتی, مانا قبول نہیں ہوتی. اور جو 5ویں سزا ہے اس سے بھی خطرناک. ہم جاتے ہیں گولہ شریف, پیر صاحب کو نذرانہ دیا, بہت اچھی بات. نذرانے کے بعد کہا حضور فلاں مسئلہ رکا ہوا ہے آپ دعا کریں. یہ معذرت کے ساتھ ہم نے دور حاضر کے اندر پیری مریدی کو صرف دنیا کے لیے استعمال کیا, حالانکہ پیری مریدی اس کے لیے نہیں تھی. بیٹا انگلینڈ نہیں جا رہا تو اسے انگلینڈ میں جما دو, رشتہ نہیں ہو رہا تو رشتہ کروا دو, کاروبار جمع ہے تو اسے کھلوا دو, اور بندش ہے کاروبار کے اندر وہ بندش کروا دو. پیری مریدی اس کے لیے نہیں. پیری مریدی کس کے لیے ہے؟ فرمایا
کے سامنے جاؤ تو تمہیں رب یاد آ جائے, تمہارے ٹوٹے رشتے رب سے بحال ہو جائیں. اصل پیری مریدی یہ ہے. خیر ہمارا جو نظریہ ہے غلط نہیں ہے, اللہ والوں کی دعائیں ہیں, لیکن میرے محبوب الاسلام سب سے بڑے اللہ والے ہیں, ان سے بڑا کوئی اللہ والا نہیں ہے. ہر پیر کے بھی پیر ہیں, ہر امام کے بھی امام ہیں. ذرا جملہ سننا, فرمایا بے نمازی تیری ایک نحوست یہ ہے, ایک تو تیری دعا قبول نہیں ہوگی, دوسرا یہ نیک لوگوں کی دعاؤں سے تیرا حصہ ختم کر دیا جائے گا. تو بے نماز ہو کے داتا جی سے دعا کروا لے, تو بے نماز ہو کے پیر میرے علی شاہ صاحب سے دعا کروا لے, تو بے نماز ہو کے آمنہ کے لال کی دعا سے بھی محروم ہو رہا ہے. حضور خود کہتے ہیں بے نماز ہونا اتنی بڑی نحوست ہے, اپنی بھی قبول نہیں ہوتی, نیکوں کی دعاؤں سے حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو معنی کیا ہے؟ دعا قبول کروانے کے لیے میں گزشتہ ابھی کچھ دن گزرے ہیں تو ایک جگہ میں درس دینے گیا, تو درس کے اندر وہ تقریباً 45-50 ہر مہینے کے اندر بندے ہوتے تھے. اس دفعہ امام سمیت 3 بندے. میں نے کہا حضور بندے کدھر گئے؟ کہا جی وہ قریب فلاں جگہ ہے نا, نام نہیں لیتا حکمت پیش ہے, میلہ ہے وہاں پر, میلہ دیکھنے گئے ہیں. اللہ حفاظت عطا فرمائے مسلمانوں کی. تمہاری نماز میلے سے سستی ہے, تم میلے کے اندر مصروف رہو, تم بیل کی دوڑ کے اندر مصروف رہو, تم کتے لڑانے کے اندر مصروف رہو, تمہارا گراؤنڈ کے اندر میچ ہوتا رہے, لیکن تمہیں نماز کی پرواہ نہ ہو. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی سزائیں بیان فرمائی. فرمایا بے نمازی چہرے سے نیکوں والا وہ جو نور ہے وہ ختم, بے نمازی تیری زندگی سے برکت ختم, بے نمازی تیرے کسی عمل کا کوئی اجر تجھے نہیں دیا جائے گا, بے نمازی تیری دعا قبول نہیں, بے نمازی نیک لوگوں کی دعاؤں سے تیرا حصہ ختم ہو جائے گا. گویا ہر سعادت پانے کے لیے سر اللہ کے دربار میں رکھنا پڑتا ہے. اب جلدی کے ساتھ میں حدیث پاک مکمل کر لیتا ہوں. میرے محبوب الاسلام فرماتے ہیں بے نمازی جس وقت اس کی موت کا وقت آتا ہے, سب سے پہلی سزا یہ ہے پیاسا مرتا ہے, اگرچہ سمندروں کا پانی پلا دیا جائے. دوسری سزا یہ ہے بھوکا مرتا ہے, اور تیسری سزا یہ ہے ذلیل ہو کے مرتا ہے. اللہ عزت والی موت عطا فرمائے. اور بے نمازی کی میرے محبوب الاسلام نے قبر کی جب سزا بیان فرمائی, فرمایا سب سے پہلی سزا یہ, بے نمازی قبر میں جاتا ہے تو قبر تنگ ہو جاتی ہے اور پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. ہمیں اس کا احساس نہیں ہو سکتا. کبھی ایسے بندے کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور اس کی گاڑی کو کاٹ کر کے اسے باہر نکالا گیا ہو, اسے پوچھنا اس چیز کا درد کتنا ہوتا ہے اور اس چیز کی چبھن کتنی ہوتی ہے. میرے محبوب الاسلام کی حدیث کے لفظ ہیں بے نمازی کی قبر میں پہلی سزا یہ ہے پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. اور دوسری سزا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی قبر میں صبح و شام اس پر آگ پیش کی جاتی ہے. اور تیسری سزا ایک اژدہا قبر میں مسلط کر دیا جاتا ہے جو فجر سے لے کے زور تک, زور سے لے کے عصر تک, عصر سے لے کے مغرب تک, پھر مغرب سے عشاء اور عشاء سے فجر تک اس بندے کو ڈستا ہے. اور ایک بار ڈستا ہے 70 گز تک بندہ زمین میں چلا جاتا ہے, اور ہر بار یہ کہتا ہے تو نے یہ نماز چھوڑی نا, اللہ نے مجھے تجھ پر مسلط کیا. اللہ اس قبر کے عذاب سے حفاظت عطا فرمائے. اور تیسری بات میرے محبوب الاسلام ارشاد فرماتے ہیں 3 سزائیں عشر کے وقت کون سی؟ سب سے پہلے حساب سختی سے لیا جائے گا. بتا کیا کر کے آیا ہے؟ اس لیے تجھے زندگی دی تھی, اس لیے تو نے ہمیں رب مانا تھا, تو نے ہمارے دربار میں سر نہ رکھا, جو فرض ہم نے تیرے اوپر ڈالا تھا تو اس سے غافل رہا. سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا. دوسری بات یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گی یہ بات. بزم حشر میں اللہ جس سے ناراض ہو گیا وہ کہاں پناہ حاصل کرے گا. اور تیسری سزا میرے محبوب الاسلام فرماتے ہیں جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا. اللہ پناہ عطا فرمائے. جتنی سزائیں بیان کی ہیں اللہ ہمارے جسم اس قابل ہیں ہی نہیں, کمزور ہیں ہم کہ ہم ان میں سے کسی سزا کو حاصل کر سکیں. اللہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے سچی توبہ کے ساتھ 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.